عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور سائنس، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور سائنس۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، بہت مختصراً، کیونکہ ہم اسلام پر پورا لیکچر آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور پھر مختصراً یہ سمجھیں گے کہ سائنس کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، آپس میں ہم آہنگ ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ملتے ہیں، یا ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ خدا کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا ایک دین، دھرم، یا یہ کہیے کہ ایک قانون ہے۔ اور سائنس کیا ہے؟ سائنس نام ہے یہ جو کائنات ہے خدا کی پیدا کی ہوئی، اس کائنات کے بارے میں جاننے، ریسرچ کرنے، اور اس میں جو خدا کے چھپے ہوئے راز ہیں، یا جو خدا کے چھپے ہوئے قوانین ہیں اللہ کے، جس کو ہم سائنس کی زبان میں لا آف نیچر کہتے ہیں۔ لا آف نیچر، جیسے لا آف موشن ہے، لا آف گریویٹیشن ہے، اس طرح کے الگ الگ لاز ہیں نا۔ تو ان چیزوں کو جاننے، سمجھنے، اور کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں اس کی حقیقت کو جاننے، اور اسے کیسے استعمال کیا جائے، اسے ہم اپنے لیے کیسے مفید سے مفید بنا سکتے ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اسے کیسے بچا جائے، اسی چیز کا نام ہے سائنس۔ وہ سائنس نام ہے علم کا، جاننے کا، ریسرچ کا۔ کس بات کا؟ اس کائنات کو جاننے کا۔ تو اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جب اسلام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اور کائنات کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ جب ہم اسلام کو کائنات سے جوڑتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپس میں ٹکرا نہیں سکتی، کیونکہ دونوں چیزیں خدا کی ہی بنائی ہوئی ہیں۔ جو اسلام میں قانون ہے، جو لاز ہیں، وہ بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اور جو اس کائنات میں، اس یونیورس میں جو لاز، جو قوانین، جس کو ہم قوانین فطرت کہتے ہیں، نیچرل لاز کہتے ہیں، وہ قوانین بھی کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں ٹکرا نہیں سکتی، ایک بات۔ دوسری بات کہ اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ قرآن پر۔ سارا اسلام، اس کا جو اسٹرکچر پورا تیار ہوتا ہے، اس کی ساری تعلیمات جہاں سے آتی ہیں وہ قرآن سے آتی ہیں۔ قرآن اس کی بنیاد ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے نا۔ اور میں نے جسے بتایا کہ سائنس نام ہے کائنات میں ریسرچ کرنے کا، اور یہ کائنات کیا ہے؟ یہ اللہ کا عمل ہے۔ اس کو بہت باریکی سے سمجھیے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے۔ اور کائنات کیا ہے؟ اللہ کا عمل ہے، اللہ کا کیا ہوا ہے نا۔ تو ایک ہے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ بات ہو گئی، ایک میں عمل کر رہا ہوں، یعنی یہ لکھ رہا ہوں، دو چیزیں ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ تعالی جو قرآن ہے، قرآن کی ایک ایک آیتیں، ایک ایک الفاظ، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے۔ اور یہ کائنات میں ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا، یہ ستارے، سیارے جو بھی ہیں، یہ سب کون ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اللہ کا
بنایا ہوا ہے، اللہ کا عمل ہے. تو اب یہ بتائیے اللہ کی بات یعنی اللہ کے قول اور اللہ کے عمل میں کوئی کنٹراڈکشن ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ نہیں. کتنی سیدھی اور سمپل سی بات ہے. تو یہ جو بھی کائنات ہے وہ اللہ کا عمل ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ سائنس اور قرآن میں کیا واقعی کنٹراڈکشن ہے یا یہ کہ ہم آہنگی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جو سائنس ہے واقعی سائنس ہے. سائنس کے دو حصے ہیں. ایک ہے تھیوری جس کو مفروضہ کہتے ہیں. کوئی بھی تھیوری ایک سائنسداں پیش کرتا ہے. جیسے ڈاروین نے ایک تھیوری پیش کی جس کو کہتے ہیں ریولوشن تھیوری یعنی نظریہ ارتقاء، کہ جیسے انسان کو اس نے بتایا کہ چیمپینزی یا یہ کہ بندر سے بنا ہے، دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے ایک ریولوشن کا ایک عمل ہوا اور اس کے ذریعے سے یہ انسان یہاں تک بنا. یہ صرف یہ سائنس کا فیکٹ نہیں تھا، یہ اسٹیبلش سائنس نہیں تھی، یہ کیا تھی؟ ایک تھیوری تھی. اور یہ چیز قرآن سے اور اسلامی قوانین سے ٹکرا رہی تھی. تو پہلے تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ ہم نے دریافت کر لیا ہے، انسان کی تخلیق کو سمجھ لیا ہے. لیکن پھر بعد میں آج کے دور میں خود ان سائنسدانوں نے جو ڈاروین کا نام لیتے ہیں، ڈاروین کی تھیوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہی لوگوں نے ڈاروین کی اس تھیوری کو مکمل طور پر رد کر دیا کہ یہ صرف تھیوری ہے ڈاروین کا، اس کا فیکٹ سے، اس کا اسٹیبلش سائنس سے کوئی تعلق نہیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، سائنس کے دو حصے ہیں. ایک ہے تھیوریز، ایک رائے، ایک سائنسداں نے ایک مفروضہ طے کیا کہ یہ ہو سکتا ہے. اب اس پر ریسرچ ہوتی ہے سائنس میں. یہ ہو سکتا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں وہ چیز کیا ہوتی ہے، صحیح بھی ثابت ہو سکتی ہے اور غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو تھیوریز کا تعلق قرآن سے جب جوڑیں گے تو کوئی تھیوری قرآن سے مل بھی سکتی ہے، قرآن کے موافق بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی تھیوری ٹکرا بھی سکتی ہے. اس لیے تھیوریز پر بات نہیں کی جا سکتی. لیکن جو سائنس میں جو فیکٹ ہیں، جو حقیقتیں ہیں، جس کو اسٹیبلش سائنس کہا جاتا ہے، وہ اسٹیبلش سائنس اگر اپنے فائنل اس پہ پہنچ چکی ہے تو پھر وہ قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی چیز اچھی طرح آپ نے جان لیا ہے کائنات کے بارے میں جیسا کہ خدا نے اسے بنایا ہے، تو اب وہ خدا کی بنائی ہوئی چیز خدا کی کسی بات سے، خدا کے کسی قول سے ٹکرا نہیں سکتی، کیونکہ قرآن خدا کا قول ہے. اب یہ ایک پوری تاریخ رہی ہے سائنس کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو آج ماڈرن سائنس ہے اس کی جو ابتدا کی ہے وہ اسلام نے کی ہے. کیوں؟ کہ جب یہ قرآن نازل ہوا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آئے ہیں، تو یہ کائنات کے جتنے بھی دھرم کے ماننے والے تھے، جتنی بھی قومیں تھیں، وہ تو اس کائنات کی پوجا کرتے تھے. بہت سے لوگ تھے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی زمین کی، کوئی کسی چیز کی پوجا کرتے تھے، کوئی درختوں کی. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ چیزیں تو ہماری خدا ہے، اس پر ریسرچ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ہم کنٹرول میں کیسے لا سکتے ہیں. لیکن قرآن نے پہلی مرتبہ آ کر کے کہا کہ یہ کائنات ساری کی ساری هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اے انسانوں یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے. تم اسے استعمال کرو، اسے یوز کرو، اسے اپنے کنٹرول میں لو، اس کو ریسرچ کا موضوع بناؤ. یہ چاند پوجنے کی چیز نہیں ہے، یہ ریسرچ کا موضوع ہے، اس کو غور کرو. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ بچپنے میں پیدا ہوا اور بچپنے میں ہی وہ انتقال کر گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو پورے مدینے میں یہ شور مچ گیا کہ نبی کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اور اتفاق یہ ہوا کہ اسی دن سورج گرہن، جانتے ہیں نا،
सूरज ग्रहण जानते हैं? सूरज ग्रहण हुआ यानी सूरज, वो एक सिस्टम है ना, सूरज के सामने चांद आ जाता है तो सूरज मध्यम पड़ जाती है, सूरज की रोशनी, सूरज ग्रहण बोलते हैं उसको। तो पूरे मदीने वाले ये कहने लगे कि ये इसलिए हुआ है कि एक बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा, मतलब बहुत बड़ी शख्सियत। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इंतकाल कर गया, उसकी वजह से ये सूरज भी आज रो रहा है गोया, और सूरज भी जो है आज रोशनी नहीं दे रहा है, मध्यम पड़ गया है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे फरमाया कि नहीं, ये किसी के मरने और जीने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। बस अल्लाह के नबी, क्योंकि उस वक्त के लोग तो साइंस नहीं समझ सकते थे ना, ये सारी चीजें नहीं समझ सकते थे, तो अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना बता दिया कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और आज क्या साबित हुआ है? आज साइंस ने यह साबित किया है कि यह सूरज ग्रहण कैसे होता है। जब सूरज, आप जानते हैं कि ये सारी चीजें मोशन में है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, यानी ये जमीन भी, ये सूरज भी, ये दीगर सितारे और सैयारे भी, ये क्या है, मोशन में है, ये हरकत में है, चल रहे हैं सब। तो अब वो चलते चलते जब हमारे और सूरज के दरमियान जमीन आ जाती है तो सूरज की रोशनी क्या होती है, रुक जाती है। तो आज ये साबित हुआ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा दिया था कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है बस। और आज वो निशानी हमने आंखों से देख ली। आज वो टेलीस्कोप के जरिए से, दूरबीन के जरिए से, खुर्दबीन के जरिए से हम अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो पहले के लोग ये समझते थे कि ये सारी की सारी कायनात जो है ये हमसे बड़ी है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा है, तो उसकी पूजा करते थे, उनके सामने सजदा करते थे, सूरज की, चांद की, जमीन की, पेड़ पौधों की, दरियाओं की। लेकिन कुरान ने पहली मर्तबा आकर के ये हमें सबक दिया कि नहीं, ये सारी कायनात तुम्हारी सेवा के लिए है, तुम्हारी खिदमत के लिए है, इससे फायदा उठाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है, इससे फायदा उठाओ, इसको रिसर्च करो, और रिसर्च करने के बाद इससे जो चीजें हो सकती हैं फायदे की वो अख्ज़ करो। बल्कि कुरान ने तो यहां तक कहा, वसख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, कि जो कुछ भी जमीन में तुम्हारे लिए है उसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, यानी तुम्हारे कंट्रोल में कर दिया है। जैसे एक जानवर को इंसान एक रस्सी में बांध ले और लेके चला जाता है, ऐसे ही ये कायनात की हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में हमने दी है। बस जरूरत इस बात की है कि तुम इसे रिसर्च करो और इसके जो फायदे की चीजें हैं वो देखो। अब यही वजह है कि आज जब तारीख पढ़ते हैं हम साइंस की, तो इब्तिदा के 20-25 साइंसदान ऐसे हैं जो मुसलमान थे। ये जो भी थियरीज आज आपको मिलती हैं, इनकी इब्तिदा करने वाले मुसलमान थे। जो मुस्लिम स्पेन, जहां 800 साल तक हुकूमत रही है मुसलमानों की, वहां इल्म का दरिया बहता था गोया। अव्वलीन साइंसदान वहां पैदा हुए, लेकिन जब वहां मुसलमान शिकस्त खा गए और वो जो है मगलूब हो गए, उसके बाद से फिर वो यूरोप की तरफ ये साइंसी इल्म गया। और फिर यानी पहला कंट्रीब्यूशन साइंस में वो मुसलमानों का है, फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन वो यूरोप वालों का है, फिर उसके बाद तो अब सारी दुनिया रिसर्च कर रही है, सबका कंट्रीब्यूशन है। तो ये है। तो मैंने क्या बताया आपको, नंबर 1 इस्लाम और साइंस, इसका ताल्लुक क्या है कि ये कायनात में जो कुछ भी लॉज हैं, कवानीन हैं, इनको हम कवानीन फितरत कहते हैं, लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, ये सब भी खुदा के बनाए हुए हैं और इस्लाम भी बनाया हुआ है। तो इनसे और इस्लाम से कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता। नंबर 2, कुरान, इस्लाम की सारी बुनियाद वो कुरान है, कुरान ही से सारा इस्लाम अख्ज़ होता है, उसी की सारी तशरीह, अहादीस, सीरत, फिक़ह सब कुछ है। तो कुरान जो है वो अल्लाह का कौल है, और ये कायनात क्या है, अल्लाह का अमल है, अल्लाह का वर्क है। तो अल्लाह के वर्ड और वर्क में कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता। समझ रहे? तीसरी बात,
पहली मर्तबा कुरान ने ही, इस्लाम ने ही दुनिया को ये बात सिखाई कि तुम इस कायनात को पूजो मत, इस कायनात को यूज करो, इस कायनात को अपने कंट्रोल में करो, इसको रिसर्च करो और इससे फायदा उठाओ। 3 बातें हो गई। और कुरान आज हमारे पास जिस सूरत में है, हमारा ये दावा है कि ये खुदा का कलाम है। इसमें खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई कलाम, कोई बात आपकी नहीं है। इसका एक एक लफ्ज खुदा का है, एक एक लफ्ज अल्लाह का है, ये हम दावा करते हैं और आज उसी सूरत में मौजूद है। अब सवाल ये होता है कि भाई ये कुरान किसी इंसान ने लिख दिया होगा? क्या दलील है कि यह कुरान खुदा की किताब है? क्या दलील है? तो मैं आज के दौर में आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के दौर में यह साइंस खुद इस बात की दलील हो गई है कि कुरान अल्लाह की किताब है। कैसे, उसको समझेंगे इंशाअल्लाह। कुछ मुख्तसर चीजें आज बात करूंगा इंशाअल्लाह और तफसील से अगले हफ्ते। यानी आज कुरान खुदा का कलाम है, कुरान सच्चा है, कुरान बरहक है। इसकी दलील क्या चीज बन गई है? आज खुद साइंस बन गई। कुरान ने मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे सूरत नंबर 17 आयत नंबर 88 सूरतुल अंबिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ए प्यारे नबी, कुल, आप कह दीजिए, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, कि आप कह दीजिए कि सारे के सारे इंसान और सारे के सारे जिन्नात भी मिल जाएं और इस जैसा एक कुरान लाकर दिखा दें। कुरान में जगह जगह यह चैलेंज आया है। पहले तो कहा गया कि सारे के सारे इंसानों जिन्नात मिलकर इस कुरान जैसा क्या करें, एक पूरा कुरान ले आए, नहीं ला सके। फिर कुरान में दूसरी जगह कहा गया सूरह हूद में, कुल फ़अतू बिअशरी सूवर, ऐ नबी आप कह दीजिए अच्छा पूरा कुरान नहीं ला सकते तो 10 सूरतें ले आओ। वो भी नहीं ला सके तो सूरतुल बकरा आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुम्हें इस बात में शक है कि हमने इस कुरान को नहीं नाजिल किया है अपने बंदे पर, इसमें शक है कि हमने नाजिल नहीं किया है या नाजिल किया है तो उसमें शक है तुम्हें, तो फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तुम एक सूरत ही ले आओ, एक सूरत, और छोटी सी सूरत। आप जानते हैं सूरतुल बकरा 2.5 पारे की है, ये नहीं कहा जाए सूरह बकरा ही ले आओ। और सूरतुल कौसर 1 सतर की है, 1 लाइन की है ना, 1 लाइन की है सूरतुल कौसर। कुरान ये चैलेंज कर रहा है कि 1 लाइन की भी कोई सूरत लाकर दिखा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के साथ 23 सालों तक हयात रहे अपनी जिंदगी में। ये चैलेंज पूरे अरब वालों को था, जहां जहां भी ये कुरान पहुंचा ये चैलेंज बाकी रहा, कोई नहीं ला सका। फिर आज उस वक्त से लेकर आज तक 1450 साल गुजर चुके हैं। इन 1400 सालों में ये कुरान का ये चैलेंज बाकी है कि नहीं बाकी? और हर जुबान में कुरान का तर्जुमा हो चुका है और हर मुसलमान इसको चैलेंज करने के लिए तैयार है कि ले आओ इस जैसा कुरान, ले आओ 10 सूरतें ही ले आओ, एक ही सूरत क्यों ना हो, ले आओ अगर हिम्मत है। आज तक कोई नहीं ला सका। कई चीजें हैं इसमें। नंबर 1 तो ये कि कुरान अरबी जुबान का सबसे मारकतुल आरा अदब है, यानी लिटरेचर में ऐसा लिटरेचर पूरी अरबी जुबान में मौजूद ही नहीं, ऐसा शानदार लिटरेचर है। इसकी जुबान, इसके मानी इतने वसी रखते हैं, इतने जबरदस्त मानी है इसकी मीनिंग ऐसी है उस जैसा भी कोई नहीं ला सकता। इसमें ऐसी ऐसी हकीकतें बयान की गई है कि वो चीजें भी सामने नहीं आ सकती, कोई ला नहीं सकता। बहुत सी चीजें हैं और मौजूदा दौर में इसका एक मोजज़ा साबित हुआ है खुद ये साइंस।
اس سائنس نے آکر کے پھر یہ ثبوت پیش کر دیا ہے کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ اب اس پر میں بہت گفتگو کر سکتا تھا، لیکن اب میں سائنس کے 2-3 موضوعات پر صرف اشارہ کر کے بات ختم کروں گا۔ مثلا آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کو ایک نام دیتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ یہ سب سے پہلے 1929 میں ایڈون ہبل نے اس کو پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ذرا سی بات تھی، لیکن اس نے باقاعدہ اس کو ریسرچ کے ذریعے سے یہ حقیقت کو سامنے لایا، اور اس کے بعد پھر اس پر ریسرچ ہوتی رہی، اور پھر امریکہ نے 1979 سے لے کر کے 3-4 سالوں کے لیے باقاعدہ فضا میں اپنے سیٹلائٹس بھیجے اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے۔ پھر 2 اور سائنسداں اس کے بعد آئے، انہوں نے جو ہے یہ تھیوری پیش کی کہ ہو سکتا ہے جب یہ بگ بینگ تھیوری آئی ہے سامنے، تو کوئی بھی بگ بینگ تھیوری ہے کیا؟ بگ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک عظیم دھماکہ ہوا تھا، بلاسٹ ہوا تھا، بگ بلاسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا، بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آئی تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جتنی بڑی بھی ہے، کتنی بڑی ہے وہ بھی ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ بات کریں گے، کتنی بڑی کائنات یہ سب زیرو ویلو میں، زیرو ویلو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی کم ہے، یہ بھی زیادہ ہے، زیرو ویلو، اس کا کوئی ویلو ہی نہیں، زیرو ویلو میں آ کر یہ سب کے سب آپس میں چمٹی ہوئی تھی۔ وہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ خود بخود ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور دھماکہ ہونے کے بعد یہ کائنات بکھرتی چلی جاتی ہے، اور مسلسل یہ بکھر رہی ہے، آگے جا رہی ہے، موشن میں ہے، آج بھی یہ پھیل رہی ہے۔ ہوتے ہوتے یہ سارے ستارے، کائنات میں جتنی چیزیں اب تک ریسرچ میں آ چکی ہیں وہ بھی، اور جو ریسرچ میں نہیں آئی ہیں وہ سب وجود میں آ گئی اس دھماکے کے ذریعے۔ یہ کائنات ہے کتنی بڑی؟ ابھی تک جو چیز ریسرچ میں آئی ہے معلوم ہے 250 ارب 250 بلین صرف گیلیکسیز ہمیں مل چکی ہیں، 20 گیلیکسیز، اور ایک گیلیکسیز میں معلوم ہے کتنا 300 ارب ستارے ہیں، سٹارز ہیں۔ خود ہمارا جو وہ ہے گیلیکسی ہے جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، اس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اس میں یہ جو سورج نظر آ رہا ہے یہ ایک اسٹار ہے، اور یہ اس ہماری زمین سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ گنا۔ یہ ایک پن ہے، میں ابھی 1 لاکھ پن یہاں لا کے رکھوں، یہ روم بھر جائے گا کہ نہیں؟ اور 13 لاکھ پن لا کے رکھوں تو کہاں آئے گا؟ یہ جو سورج ہے ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس ہماری گیلیکسی میں قریب 300 ارب اسی طرح کے اسٹارز اور ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ سورج ان اسٹار سے سب سے چھوٹا ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اور اتنی بڑی کائنات کیا ہوا؟ بگ بینگ سے وجود میں آئی، ایک دھماکے سے۔ اب اس کا قرآن سے کیا جوڑ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھیوری ابھی 20ویں صدی کی ہے، اب وہ باقاعدہ یہ ایک اسٹیبلش سائنس ہو چکی ہے، اس کو لوگوں نے آبزرو کر لیا ہے، اس کو دیکھ لیا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھ لیا ہے، اس کے اثرات آج تک دنیا میں موجود ہیں، وہ ساری چیزیں بھی دیکھ لی ہیں۔ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا
کہ زمین و آسمان یہ سب کانتا رتقن، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں پھاڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے انہیں پھاڑ دیا. جو بگ بینگ تھیوری کہہ رہی ہے وہی ایگزیکٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے پھاڑ دیا. یعنی وہ ریسرچ جو آج قرآن کے 1400 سال بعد بڑی مشقت کے ساتھ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے، سیٹلائٹس کے ذریعے سے دیکھی گئی، مشاہدے میں آئی یا سمجھی گئی، وہ چیز قرآن نے 1450 سال پہلے ایک ایسے عرب خاندان میں یا عرب کے علاقے میں جہاں لوگ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ امی تھے، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، ان کے معلم تو اللہ تھے بس. اگر وہ اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں آئی ہے تو کیا بتائیے آج سے 500 سال پہلے بھی کوئی شخص ایسا کہہ سکتا؟ آج سائنسداں حیران ہے کہ آخر یہ قرآن میں یہ بات آئی کیسے. پھر لوگ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ یقیناً یہ چیز کسی انسان کا نہیں لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا ہی کلام ہے. اس پر ایک بہت مشہور کتاب ہے، ایک فرانسیسی رائٹر ہے مورس بکائے. وہ مورس بکائے نے یہ ساری چیزوں پہ ریسرچ کیا. وہ کرسچن تھا. ریسرچ کرنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ یہ ساری حقیقتیں اور بھی بہت سی چیزیں سائنس کی اور قرآن سی اس نے پہلی کی. اس نے کہا کہ ہمارا بائبل تو ٹکرا جاتا ہے سائنس سے، لیکن جو اسٹیبلش سائنس ہے وہ قرآن سے نہیں ٹکراتی. 1400 سال پہلے اس طرح کی باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں، یہ خدا کا ہی کلام ہو سکتا ہے. اس نے اسلام قبول کیا اور ایک کتاب لکھی ہے، دا سائنس اینڈ قرآن اینڈ بائبل. اس کی کتاب ہے، ہر زبان میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو. تو یہ ایک مثال میں نے دی جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. آج 1400 سال بعد یہ ریسرچ میں آئی یہ بات، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا ہی اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں. ان کے علاوہ کسی کو یہ بات معلوم تھی ہی نہیں. اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ بگ بینگ تھیوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ خود بخود یہ وجود میں آ گیا تھا. میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پین خود بخود وجود میں آ گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو میں ٹوپی پہنا ہوا ہوں، یہ میں صرف کپڑا خرید کے لا کے گھر پہ رکھا تھا، بقیہ یہ پوری تیار ہو گئی تھی اور میں یوں اٹھایا اور لے کے چلا آیا. کیا کہیں گے آپ؟ ہنسی آ رہی جی؟ یہ چیئر جو ہے یہ خود بخود یہیں بنی ہے. ابھی ہم لوگوں کو دیکھتے دیکھتے نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی دیکھا آپ نے؟ اور میں یہ پین ابھی پھوڑتا ہوں پچھلی بار میں، ایک دھماکہ کرتا ہوں، کیا ہوگا اس پین کا؟ بنے گی یا بگڑے گی؟ تو اس دھماکے سے اس کائنات کو بننا چاہیے تھا یا بگڑنا چاہیے تھا؟ اگر خود بخود مان لیتے ہیں چلو کہیں بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ چیزیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں، اور یہاں بن رہی ہے. اور صرف بن نہیں رہی ہے، اتنی وسیع بن رہی ہے، اور بننے کے بعد وہ سب کنٹرول میں بھی ہے. یہ سارے ستارے سیارے سب موشن میں ہیں، سب اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار پہ وہ چکر کھا رہے ہیں. یعنی سب چکر لگا رہے ہیں، سب کی اپنی ایک سپیڈ ہے، ایک جگہ متعین ہے، ایک ٹائمنگ متعین ہے. اگر 1 سیکنڈ یا 1 سینٹی میٹر بھی وہ ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، بات ختم ہو جائے گی. سب کنٹرول میں بھی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے. ایک بات. دوسری بات، پھر سورۃ الزاریات میں اللہ تعالیٰ نے آگے کی بات کہی ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے دستے قدرت سے. ہاتھ سے مراد اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے بنایا ہے. اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے
وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں. آج یہ سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ کائنات ٹھہری ہوئی نہیں ہے. جیسے یہ دھماکہ ہوا تھا زیرو ویلو سے، تو یہ چیزیں ایسی پھیلی تھی، تو اب ایسا نہیں ہے کہیں جا کے رک گئی، یہ اب پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے انہیں بنایا ہے اور ہم انہیں پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. 1400 سال پہلے آخر کس نے یہ بات دیکھ لی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خدائے وحدہ لا شریک کا کلام ہے. ایک تیسری بھی چیز بتا دیتا ہوں اشارتاً. قریب یہ 2-2.5 سال سے اس بات پر بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی ہماری زمین ٹھہری ہوئی ہے یا چل رہی ہے؟ یہ سورج ٹھہرا ہوا ہے یا چل رہا ہے؟ سورج ٹھہرا ہے زمین چل رہی ہے، زمین ٹھہری ہے سورج چل رہا ہے. اس پر تقریباً 10 ریسرچ سامنے آئی ان 2000 سالوں میں. 10 ریسرچ. اس کا وقت نہیں ہے، مختصراً بتا دوں. پہلے کچھ لوگوں نے سوچا کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے اور سورج اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. چلو یہ بھی مان لیں. پھر ریسرچ آئی نہیں سورج جو ہے زمین چکر لگا رہا ہے. اب کچھ ہوتے اب فائنل جو ریسرچ ہے سائنس کی وہ یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ سینٹر میں ہے اور زمین اور دیگر جتنے بھی ستارے سیارے ہیں وہ سب اس کے ارد گرد چل رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. تو کیا پھر سورج رکا ہوا ہے؟ نہیں، سورج بھی نہیں رکا ہوا ہے. سورج اپنا چکر پورا کر رہا ہے. سورج کا اپنا چکر ہے، سورج کی اپنی چال ہے اور زمین کی اپنی چال ہے، اور دیگر جو ستارے سیارے ہیں وہ آپس میں چل رہے ہیں. یہ سب موشن میں ہے، سب حرکت میں ہے. یہ آج کی موجودہ اور فائنل ریسرچ ہے. اب دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. 1400 سال پہلے کیا تھا. سورہ یاسین میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور سورج یہ چلتا چلا جا رہا ہے، یہ دوڑتا جا رہا ہے لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے ٹھکانے کی طرف. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا سورج چل رہا ہے. اچھا صرف یہی نہیں کہا، پھر آگے جا کر کے کہا کہ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. صرف سورج ہی نہیں، کل مانے سب، جتنے بھی ستارے سیارے ہیں جو ہے سب چل رہے ہیں. یسبحون تیر رہے ہیں. پانی میں تیرنے کو یسبحون کہتے ہیں، پانی میں یا فضا میں جیسے پرندے تیرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تیر رہی ہیں، موشن میں ہے، چل رہی ہے. یہ کہاں ہے؟ قرآن میں. یعنی اس دوران کتنا اتھل پتھل ہوا ہے. 10 کے قریب نظریات آئے ہیں کہ یہ چل رہا ہے، نہیں یہ رکا ہے، یہ چل رہا ہے، نہیں یہ رکا ہے. لیکن قرآن اپنی جگہ موجود تھا. جب یہ فائنل اس پہ پہنچ گئے تب یہ قرآن جو 1400 سال پہلے جو حقیقت جس کو بیان کیا تھا قرآن نے، وہ چیز بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ ہاں حقیقت یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی چیز، کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. میں نے اگر یہ پین بنایا ہے تو مجھے پتا ہے اس میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی. آپ کو نہیں پتا ہوگا. آپ چاہے جتنے ریسرچ کریے، اور ریسرچ کرتے 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 فائنل وہیں پہنچیں گے جہاں میں پہلے دن جانتا تھا. یہی تو. اب یہ کائنات کا پیدا کرنے والا اول دن سے جو چیز جانتا ہے، جو کچھ اس نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اب یہ 2000 سال یا 5000 سال کی ریسرچ کے بعد پتہ چلے تو گویا وہیں پہنچے جہاں پہلے دن اللہ تعالیٰ جانتا. یہ کچھ حقیقتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کچھ بنیادی باتیں رکھی. لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن پھر بھی سائنس کی کتاب نہیں. اس کا موضوع سائنس نہیں. قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن اس کائنات کے خالق کا کلام ہے. وہ بات کرتا ہے تو کائنات کے بارے میں تو صحیح بات کرتا ہے، تو جو آج کی ریسرچ سے بالکل
मैच खाती हैं। एक बात। तो अब इस कुरान से हमें हिदायत तलब करना है, इसको पढ़ना है, इसको रिसर्च करना है, इसकी तिलावत करना है, इससे अपना लगाव पैदा करना है, यहीं से हमें हिदायत मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये हिदायत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हिदायत सारे इंसानों के लिए है। तो सारे इंसानों तक ये कुरान पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और आज के दौर में कितना आसान हो गया है। आप लोग माशाल्लाह सब कॉलेज के बच्चे हैं, आपने साइंस पढ़ा है या पढ़ते हैं, आप लोग ये एक एक टॉपिक को लेकर के कुरान को सामने रख करके लोगों को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिसर्च करना, थोड़ा सा इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। समझ रहे हैं? इंशाल्लाह करेंगे। मैं इंशाल्लाह आज तो ये मुख्तसरन चीजें बयान की, लेकिन फिर मैं ये चाहता हूं कि अब अगले हफ्तों में जब वक्त मिले तो हम एक एक चीज को लें। जैसे ये बिग बैंग थियरी है, तो इसकी एक पूरी मुकम्मल इसकी क्या रिसर्च है साइंस की, वो भी अपन सामने रखें बाकायदा लिख लिख करके, और कुरान क्या कहता है वो भी रखें, ताकि वो और आप लोग कॉपी और पेन लेकर आए, ताकि आप लिख भी लें और फिर उसको लोगों के सामने बयान कर सके, ताकि जो हमारे मुसलमान हैं, बच्चे हैं, उनका एतमाद भरोसा कुरान पर बढ़े। आज समझ रहे हैं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कुरान आउट ऑफ डेट हो चुका है, लेकिन कुरान कैसा अपडेट है। और फिर आप दूसरे लोगों के सामने भी पेश कर सकते हैं कि भाई देखिए, जो रिसर्च आज सामने आ रही है वो कुरान ने 1400 साल पहले बता दी। ये इस बात की दलील है कि कुरान बरहक है। सूरह हामी मस्सजदा में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पे फरमाया था कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि अनकरीब हम इन लोगों को यानी इंसानों को आफाक में यानी इस कायनात में और खुद इनके अपने अंदर ऐसी निशानियां दिखलाएंगे कि यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, के बाद इनके लिए इतनी वाज़ेह हो जाएगी कि ये कह उठेंगे, पुकार उठेंगे, बल्कि चीख उठेंगे कि अन्नहुल हक़, ये कुरान बरहक है। और आज वो जमाना आ चुका है। शर्त यह है कि हम मुसलमान इसको पढ़ें, समझें, रिसर्च करें और इसको लोगों के सामने पेश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।